بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روشنی اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، عزیزان گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت دانیال علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ جب بخت نصر نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کو قتل و قید کیا تو آپ علیہ السلام بھی قید ہونے والوں میں شامل تھے۔ آپ کی تبلیغ و نصیحت سے بنی اسرائیل اپنی بدعمالی سے تائب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرمایا۔ جس علاقے میں حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا، آج کی رات تیری سلطنت میں فلاں فلاں اوصاف والا ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے قسم کھائی کہ وہ آج کی رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دے گا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر شیر کی کچھار میں ڈال دیا، لیکن قدرت الہی سے شیروں نے آپ علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہا، بلکہ شیر اور شیرنی آپ علیہ السلام کے مبارک تلوے چاٹتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ گھبرائی ہوئی کچھار کے پاس آئی تو آپ نے دیکھا کہ شیر اور شیرنی میرے نور نظر کے تلوے چاٹ رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر آپ مطمئن اور پرسکون ہو گئیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قتل سے نجات بخشی، یہاں تک آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کے نگینے پر 2 شیروں کی تصویر تھی۔ درمیان میں ایک شخص تھے جن کے تلوے شیر چاڑ رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب تشتر شہر فتح کیا تو وہاں سے آپ کو یہ انگوٹھی بھی ملی۔ اس کے بارے میں وہاں کے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے کہا، اس انگوٹھی کے نگینے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے تلوے چاٹنے والے 2 شیروں کی صورت نقش فرما دی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہمیشہ حضرت دانیال علیہ السلام کے پیش نظر رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آیا تو انہیں بھی قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے 2 شیر منگوائے جنہیں ایک خشک کنویں میں پھینکا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اسی کنویں میں ڈال کر اوپر سے کنویں کا منہ بند کر دیا۔ پھر 5 دن بعد اسے کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں۔ ان شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہا۔ بخت نصر نے کہا، مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا جس سے یہ شیر آپ سے دور رہے؟ ارشاد فرمایا، میں نے یہ کہا تھا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنا ذکر کرنے والے کو بھولتا نہیں۔ اب اس کنویں میں آپ علیہ السلام کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میں ارض مقدس میں ہوں، جبکہ حضرت دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، ہم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے تیار کرو، ہم اسے بھیج دیں گے جو تمہیں اور تمہارے تیار کردہ کھانے پینے کے سامان کو اٹھا کر بابل پہنچا دے۔ چنانچہ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کھانا تیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام اور آپ کے تیار کردہ کھانے پینے کی چیزوں کو کنویں کے کنارے پر پہنچا دیا۔ گڑھے کے کنارے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ارمیہ ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، میرے رب نے مجھے یاد کیا؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام کشف میں اعلیٰ مقام اور خواب کی تعبیر بیان کرنے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ایک پریشان کن خواب دیکھا اور صبح اٹھا تو اسے وہ خواب بھی یاد نہ رہا، جس سے وہ مزید پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا،
کہ آپ مجھے میرا خواب اور اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے انہیں ان کے خواب کی تعبیر بتائی، تو جس کی وجہ سے انہوں نے قید سے آزاد کر دیا۔ بنی اسرائیل نے طویل عرصے تک بخت نصر کا ظلم و ستم اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ سچے دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نافرمانیوں پر معافی کے طلبگار ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تکبر و فساد سے باز آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یوں کرم فرمایا کہ انہیں اپنے اوپر مسلط لوگوں پر غلبہ عطا کر دیا۔ اس غلبے کی صورت یوں ہوئی کہ جب ملک فارس کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کیا اور بخت نصر کی فوجوں کو شکست دے کر بابل فتح کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے شفقت ڈال دی، چنانچہ اس نے انہیں قید سے آزاد کر دیا۔ پھر انہیں ان کے وطن روانہ کر کے حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جب تم ایسی وادی میں ہو جہاں تمہیں درندوں کا ڈر ہو تو یوں کہو، اعوذ برب دانیال والجب من شر الاسد، میں حضرت دانیال علیہ السلام اور حکم کے رب کی پناہ مانگتا ہوں شیر کے شر سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ظالم حکمرانوں اور ظالم بادشاہوں سے نجات دلائے، آمین ثم آمین۔